کچھ لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کو میرا نمبر کہاں سے ملتا ہے، لیکن بس ایک میسج آتا ہے AOA۔ چلے میں سمجھ گیا، یہ تو ایک عام ایک ایبریویشن بن چکی ہے، آج کل کے فطروں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، میں بھی کرتا ہوں، اس میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام، کہہ دیا میں نے، بس کچھ اور نہیں آتا، AOA۔ اب چونکہ ان کی اپنی عادت ہے کہ ہر وقت چیٹنگ کرتے رہتے ہیں لوگوں سے، تو وہ زیوم کرتے ہیں، اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں دوسروں کو۔ یہ بھی غلط بات ہے، کسی دوسرے پر اپنے پر کسی دوسرے کو قیاس کرنا کہ وہ بھی میرے طرح ہی سوچتا ہے، وہ جو میں کرتا ہوں وہی وہ کرتا ہے، یہ ایک بہت غلط عادت ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو میں سوچتا ہوں ضروری نہیں ہے وہ بھی وہی سوچے۔ ہاں، شوہر کو بیوی پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، عادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، سوچ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ AOA بس۔ اگر آپ جواب پڑھ لیا وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جی، کچھ نہیں لکھا ہوتا، اب ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی جواب آتا ہے جی آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا آپ سے؟ تو دل تو میرا نہیں چاہتا، اکثر میں جواب دیتا بھی نہیں ہوں ایسے، لیکن کبھی فارغ بیٹھا ہوں، چلو ریلیکس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے اور سامنے وہ میسج پاپ ہو گیا، میں کہا جی میں بالکل ناراض نہیں ہوں، آپ کون ہیں؟ اور جب میں نے جواب دیا تو پھر سوال پوچھنا شروع ہو گئے، پھر میں کہتا ہوں آپ ہیں کون؟ پھر بھی نہیں، کئی دفعہ لوگ کچھ مانتے ہیں، اور بہت منت سماجت کرنے کے بعد کہیں بالآخر ان کی زبان مبارک سے، ان کے ہاتھ مبارک سے ان کے نام ٹائپ ہوتے ہیں کہ جی میں فلاں ہوں۔ پورا تعارف کرانا چاہیے، میں کون ہوں، کہاں سے بات کر رہا ہوں، اور بلکہ اگر آپ اجنبی ہیں، پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ادب کے اندر شامل ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کس نے متعارف کرایا، کس نے تعارف کرایا، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا، یہ تو بنیادی ادب ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فلاں ہے، میں فلاں جگہ سے میسج کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور مجھے فلاں بندے نے آپ کا نمبر دیا ہے، یہ میرا مسئلہ، اور مسئلہ بھی ساتھ ہی ذکر کریں۔ ضرور ٹو وے چیٹنگ کرنی ہے پہلے آپ نے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں، بس وہیں پر میرا نام یہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ پہلی دفعہ میں جواب دے بھی دے تو میرا نام فلاں ہے، آپ کہاں سے ہیں؟ جیسے جیسے سوال پوچھتے جاتے ہیں ویسے ویسے جواب دیتے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ نے مجھ سے بات کی ہے نا، تو آپ اپنی پوری بات پیش کریں، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں ساری بات لکھ دیں کہ میں فلاں ہوں، یہاں سے ہوں، فلاں نے نمبر دیا، یہ میرا مسئلہ ہے، اس کا جواب چاہیے، تو میں اس کو ایک دفعہ میں پڑھ کے جواب دے دوں۔ لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، دینی ادب کے بھی خلاف ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سلیمان علیہ السلام کا جو ملکہ سبا کو خط تھا اس کا ذکر تذکرہ فرمایا اور لکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیسے بات کی، اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے خط لکھ آ رہا ہے آپ کو۔ ملکہ سبا کو کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ میں سلیمان ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس خط کو، اور پھر باقی بات کی۔ ایسے رینڈم تو نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس خط کا تذکرہ کیا اور خاص انداز سے تذکرہ کیا، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ بات کیسی کی جاتی ہے ایک اجنبی شخص سے، دین کا حصہ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فلان ہے، میں فلاں جگہ سے ہوں، فلاں نے آپ کا نمبر دیا ہے، مسئلہ میرا یہ ہے، آپ سے جواب چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ جب بات کر چکے تو اس کے بعد دوبارہ پوچھنا ہو تو کیا کرے، پوری بات دوبارہ ذکر کر کے پھر جواب طلب کرے۔ یہ مت کہیں جی وہ جو میں نے آپ سے پچھلے ہفتے بات کی تھی اس کا کیا بنا، آپ نے کون سی بات کی تھی، مجھے یاد نہیں ہے۔ خاص طور پہ میں اپنی ذات کے بارے میں بتا دوں، جو لوگ کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرا حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور میں اس کے اوپر یعنی یہ میری کمزوری ہے، میری سمجھ لیں، تو میرے سے خاص طور پہ اگر کوئی لوگ مخاطب ہوں تو پلیز میرا عذر سمجھ کے آپ لوگ پلیز مجھے یاد کرا دیا کریں۔ اور کوئی بات اگر آپ مجھ سے کریں اور میرے جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں کہ بال میرے کورٹ میں ہو، یعنی میں نے اس کا جواب دینا ہو، میرے اوپر ایکشن، وہ آئٹم جو ہے وہ میرے اوپر ہو کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ میں نہیں کر پایا تو مجھے پلیز یاد کرا دیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز مجھے یاد کرا دیں کہ جی آپ کے اوپر یہ چیز پینڈنگ ہے، تو آپ پلیز اس چیز کو اگر
کر دیں پلیز. یہ بہت میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ذاتی طور پہ. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں میسیجنگ میں، کوئی اجنبی شخص نے، خاتون نے یا مرد نے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا آپ کون ہیں؟ وہ ناراض ہو گئے، لٹرلی ناراضگی انہوں نے ظاہر کی. سوال پوچھا، میں نے کہا آپ ہیں کون؟ پہلے تو پتہ تو چلے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے، تب میں جواب دوں، کیونکہ جواب ہر بندے کو ایک نہیں دیا جاتا. آپ سنت دیکھیں، سنت مبارکہ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے کو ایک جواب نہیں دیا کرتے تھے. سوال ایک ہوتا تھا، جواب مختلف ہوتے تھے. مختلف لوگوں سے مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے بات کی جاتی. ناراضگی ہو گئی ان کی طرف سے، آپ میرے سوال کا جواب دیں، میرے سے نام کیوں پوچھ رہے ہیں میرا؟ اب میں کیا کہوں ان کو؟ پینی پڑتی ہے ایسی باتیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں. فاصبر علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں ان پہ صبر کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں کہ جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان پہ صبر کرو، تو صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے تکلیف ہوتی ہے. پلیز، کچھ لوگ ہیں، میں پچھلے 4 سال سے یہ بات ان کو کہہ رہا ہوں، 4 نہیں 6، کسی نے کہا 6. اگر دین سمجھتے تو شاید پہلے سال میں ہی مان جاتے. اگر دین سمجھتے تو پہلے سال میں، کیونکہ ماشاءاللہ ویسے دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کو اہمیت نہیں دیتے اس لیے اس کے اوپر محنت نہیں کرتے. ماشاءاللہ ہر بیان میں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ضرور ہے جو تھمز ڈاؤن ضرور کر کے جاتا ہے. اللہ اس کو جزائے خیر دے. اب یہ نہ ہو سارے تھمز ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، اجازت مل گئی ہے. جبکہ اس بات میں کوئی اختلافی بات نہیں ہوتی، اللہ کی بات ہوتی ہے، سنت کی بات ہوتی ہے. کئی دفعہ کوئی اختلافی بات نہیں ہوتی، سب اچھی بات ہوتی ہے. ہر ذی عقل شخص اس کو اچھا ہی سمجھے گا، پھر بھی کبھی ایک نہ ایک تھمز ڈاؤن ضرور ملتا ہے.